حالیہ بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی، دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ میاں والی میں چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 4,92,000 کیوسک، جناح بیراج پر پانی کی آمد 4,40,000 کیوسک ریکارڈ۔ کچا کے متعدد علاقے زیر آب، مکینوں کی نقل مکانی۔ ڈیرہ غازی خان میں اونچے درجے کا سیلاب، غازی گھاٹ سے 5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ کوٹ ادو میں تونسا بیراج پر 35,000 کیوسک پانی کا اضافہ۔ دریائے سندھ میں پانی کی آمد 4,89,000، اخراج 4,88,000 کیوسک ریکارڈ۔ ٹی پی لنک، ڈی جی خان اور مظفر گڑھ کینال کو پانی کی فراہمی بند۔ دریائے سندھ کا کٹاؤ، آبادیاں، زرعی زمینیں، فصلیں دریا برد۔ ترنڈا محمد پناہ میں بیٹ دیوان اللہ وسایا اور بیٹ عیسیٰ متاثر۔ بستی چراغ شاہ صفائے ہستی سے مٹ گئی، متعدد گھر دریا برد۔ متاثرین کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی، مکین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند، مظفر گڑھ میں سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ہیڈ قادر آباد کے مقام پر 63,000 کیوسک کا ریلا۔ ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی آمد 52,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے چناب میں 1.5 لاکھ کیوسک پر نچلے درجے کا سیلاب ہوتا ہے۔ بہاول نگر کے مقام پر دریائے ستلج میں طغیانی، مختلف مقامات پر 5 حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ فصلیں زیر آب، پانی آبادیوں میں داخل، زمینی رابطہ بھی منقطع۔ چک بھٹیاں، ماڑی میاں صاحب، آکوکا میں پانی داخل، مکینوں نے انتظامیہ سے امداد کی اپیل کر دی۔ ڈی سی بہاول نگر سیلاب متاثرین کے لیے متحرک ذوالفقار علی سیلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ۔ ریلیف کیمپس، پینے کے پانی اور دیگر سہولیات کا معائنہ، جان و مال کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کے احکامات۔ حاصل پور کے نواحی علاقہ قائم پور میں سیلاب کا خطرہ، دریائے ستلج میں 35,000 کیوسک کا ریلا۔ پانی کے بہاؤ میں تیزی، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فلڈ ریلیف کیمپ، مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال، بہاولپور کے مقام پر بیٹ میں کاشت فصلیں زیر آب۔ تلی کی فصل قبل از وقت کاٹ کر محفوظ مقام پر منتقل، کسانوں کا کہنا تھا انتظامیہ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ مانسون کا 7واں سپیل، موسلادھار بارشیں، ملتان میں گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش۔ خان ولیج بائی پاس ہیڈ محمد والا پر 9 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ سورج میانی ایئرپورٹ پر 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج دن بھر بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ جنوبی پنجاب میں آج دوسرے روز بھی بارش، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ گلی محلوں، سڑکوں پر پانی جمع، کوٹ ادو، بھیرا، احمد پور لمحہ، دریا خان، شاہپور میں بادل جم کر برسے۔ خوشاب میں رونق پورہ، برساتی نالے میں پانی کی سطح بلند۔ سرگودھا میں بارش، کمشنر میدان میں نکل آئے، مختلف علاقوں کا دورہ، ڈپٹی کمشنر بھی ہمراہ تھے۔ نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کے لیے سرگرمیوں کا معائنہ، شہریوں سے ملاقات، واسا کی کارکردگی بارے دریافت کیا۔ ہارون آباد میں بارشوں سے کپاس کی فصل تباہ، بھپرے سیم نالوں نے کسانوں کی کمر توڑ دی۔ کپاس پر پہلے ہی بیماریاں حملہ آور تھیں، بارش سے مزید نقصان پہنچایا۔ زرعی ٹیکس آبیانہ معاف کیا جائے، کاشتکاروں کی اپیل۔ چینی کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، ذخیرہ اندوزی جاری، انتظامیہ لگام ڈالنے میں بری طرح ناکام۔ غلہ منڈی ملتان میں چینی 180 روپے کلو فروخت، بازار میں چینی بدستور 200 روپے کلو ہے، شہری پریشان۔ بہاولپور میں چینی کی عدم دستیابی، صدر انجمن آڑتیہ غلہ منڈی طیب عاشق کہتے ہیں جرمانوں کے ڈر سے دکاندار چینی رکھنا بھول گئے۔ شہریوں کے مطابق بلیک میں چینی 220 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ وہاڑی کے شہری چینی کے حصول کے لیے در بدر، دکانوں پر 173 روپے کلو ریٹ کی تختیاں آویزاں، مگر چینی دستیاب نہیں۔ چینی خریدنے کے لیے چکر لگانے پر مجبور ہیں، شہری پھٹ پڑے۔ سرگودھا میں بھی چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ادھر رحیم یار خان انتظامیہ کا چینی بحران پر قابو پانے کا دعویٰ۔
چینی جیسے ایک ہفتہ پہلے 173 پہ ریٹ تھا تو دکاندار ہمیں 1 کلو یا 2 کلو دیتا تھا، مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس چینی کی شارٹیج ہے، لیکن اب بھی وہ جو چینی 175 پہ ہمیں مل رہی ہے کنٹرول ریٹ پہ، تو وہ ہمیں وافر مقدار میں مل رہی ہے، مطلب کہ جتنی بھی چاہے ہم لے سکتے ہیں۔ 3 سے 4 دن سے چکر لگا رہا ہوں بہاڑی کے کرانہ سٹورز پر، لیکن مجھے چینی نہیں مل رہی ہے۔ دکاندار کی طرف سے یہی کہا کہ انکار کیا جاتا ہے کہ چینی دستیاب نہیں ہے سرکاری ریٹ پر۔ تو میں بہاڑی کی انتظامیہ اور حکومت پنجاب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہماری یہ چینی کی جو درخواست ہے اس کو سہولت کو اس کو مہیا کیا جائے اور یہ یہاں پر جنرل سٹورز پر یہاں پہ ہمیں موجود کی جائے۔ 3 دن سے میں چینی ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن جس بازار میں آتا ہوں تو وہ بات ہوتی ہے دکاندار سے، تو وہ کہتا ہے جی 1 گٹو ملتا ہے اور وہ پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہاں جاتا ہے، اور 3 دن سے بالکل چینی اویل نہیں ہو سکی۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں ایک سپر مال ہے سرگودا میں، وہ 7,000 کی شاپنگ پہ 1 کلو چینی دے رہا ہے، تو غریب بندہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ شوگر کے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ، بہاول وکٹوریہ اسپتال میں انسولین کی کمی، کئی ماہ سے انسولین کی عدم دستیابی پر او پی ڈی کے باہر احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا 3 ماہ بعد 1 یونٹ انسولین بھی نہیں مل رہی۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے پیرا فورس کی کارروائیاں، ملتان کے تاریخی حسین آگاہی بازار میں بڑا آپریشن، دہائیوں بعد حسین آگاہی بازار تجاوزات سے پاک، تنگ گلیاں کشادہ ہو گئی، آمد و رفت بحال ہونے سے شہری خوش نظر آئے۔ ملتان میں غیر قانونی بل بورڈز کا سروے مکمل، ڈپٹی ڈائریکٹر مارکیٹنگ پی ایچ اے جلال الدین کہتے ہیں غیر قانونی بل بورڈ کے خلاف بڑا ایکشن ہوگا، چاروں ٹاؤنز میں آپریشن کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ ہمارا ایک اینول سروے ہوتا ہے جو مختلف ٹاؤنز میں ہوتا ہے، اور سائٹ انسپیکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مارکیٹنگ جو ہیں اس سروے کو تقریباً 1 ماہ کی مدت میں مکمل کرتے ہیں۔ اس کی رپورٹ بھی تیار کر لی ہم نے، سروے ہمارا مکمل ہے، اور نیکسٹ مرحلہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم ایک ٹیم تشکیل دیتے ہیں جو انفورسمنٹ ٹیم ہے، وہ سروے کے بعد جو غیر قانونی بورڈ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے ہمارے پاس، کیونکہ رجسٹریشن کا ایک پورا ایک عمل ہے، اب اس ریکارڈ میں چیک کرتے ہیں، ہماری ٹیم فیلڈ میں مانیٹر کرتی ہے، اگر وہ غیر قانونی بورڈ ہوگا، انسٹرکچر بورڈ ہوگا تو اسے فوری ریموو کر دیا جائے گا۔ پیپر اچھے ہوئے یا برے، نتائج سے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ تعلیمی بورڈ ملتان جماعت نہم کے امتحان کے نتائج کا کل کرے گا اعلان، رزلٹ آن لائن ہوگا، رزلٹ گزٹ اور بذریعہ SMS معلوم کیے جا سکیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے درخت ناگزیر، محکمہ جنگلات مظفر گڑھ کا بڑا اقدام، دریا سندھ کے مشرقی کنارے پر نیا جنگل قائم، 1500 ایکڑ رقبے پر 18 لاکھ پودے لگائے گئے، کیکڑ، شیشم، بیڑ سمیت مقامی اقسام کے پودے شامل۔ اور یہ نظارے کتنے پیارے، جنوبی پنجاب کا دوسرا مریض جامپور کا علاقہ کوہ ماڑی، دلکش موسم، حسین نظارے سیاحوں کی توجہ کا مرکز، پہاڑوں کی چوٹیوں پر درخت، ہریالی نے سیاحوں کا دل موہ لیا، پہاڑوں سے پھوٹتے چشمے خوبصورتی کو بڑھانے لگے۔